انتہائی جذباتی تعلق ہوتا ہے، اور وہاں اپنے سارے جذبات پھر ایک بار فرما برداری شوہر اور فرما برداری خداوند میں قربان کر دی۔ اس لیے اللہ نے معزز کیا، اور آج کی ہماری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اس چیز کو بطور مثال قرآن میں مینشن کر دیا کہ آپ لوگ فرما برداری کو اس انداز سے اپنائیں اگر اللہ کے ہاں معزز ہونا چاہتی ہیں، اور جو نہ ہونا چاہے وہ اس کی مرضی، مگر یہ کردار قرآن نے مینشن کر کے آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا راستہ کھول دیا اور آسان راستہ کھول دیا۔ زمانے کی فرما برداری کا نہیں کہا، وقت کی فرما برداری کا نہیں کہا، اللہ اور شوہر کی فرما برداری کا حکم دیا۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی سمجھ میں آ جائے، اور اگر یہ ایک بات صرف سمجھ میں آ گئی تو ہمارے جو گھر ہیں یہ سارے کے سارے جنت نظیر ہو جائیں گے۔ اگلی جنت جو ملنی ہے وہ تو دور کی بات ہے، یہیں سے جنت میں لوگ رہنا شروع کر دیں گے اور مکین ہو جائیں گے جنت کے۔ تو ہاجرہ کو ان کو یاد کریں، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کے بارے میں معلومات کریں، اور کوشش کریں کہ ان کے اسوہ کو آپ اپنائیں تاکہ آپ اللہ کے ہاں معزز ہو جائیں۔ پھر ذکر ملتا ہے لوط کی بیوی کا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بھی تھے، اور ایک ہی زمانے میں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اسی زمانے میں جس میں ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے، آپ نے فوری طور پر بچڑا ذبح کیا اور ان کو کھانے کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے ہاتھ نہ بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف آیا کہ یہ شاید دشمنی کے ارادے سے آئے ہیں، کیونکہ عرب کی یہ روایت تھی کہ اگر کوئی کسی کے دشمنی کے ارادے سے نکلتا تو وہ اس کے ہاں کھاتا پیتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ابراہیم آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور لوط کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہاں پھر لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے، ان کے نام بھی ان پتھروں میں تھے جو اللہ نے نام زدہ پتھر بھیجے تھے فرشتوں کے ذریعے، جن کو وہ پتھر لگنا تھا اسی کو لگتا تھا جس کا نام اس پر درج ہوتا تھا، نامزدہ تھے وہ۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام بھی ان میں تھا۔ تو یہی وہ موقع ہے، ساتھ ہی فرشتوں نے کہا کہ ہم تمہیں اسحاق کی بشارت دینے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری تو ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں، اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی تھی حضرت سارہ، وہ فرمانے لگی میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، اس عمر میں میرے اولاد کہاں سے ہوگی۔ صرف اس ذریعے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، معاملہ آپ کا کچھ بھی ہو، بیماریاں ہو، عمر ہو، پریشانیاں ہوں، کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہو۔ اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے، جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے۔ اور اس عمر میں حضرت سارہ کے ہاں اسحاق پیدا ہوئے، تو سارہ کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ تو اب لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب والوں میں، کیونکہ وہ شوہر کی فرما برداری کی بجائے ان کے معاشرے کا جو دستور تھا ان کے ساتھ تھی، اپنے معاشرے کے ساتھ تھی، شوہر کی بات نہیں مانتی تھی۔ آج ہم سب پوری طرح معاشرے کے ساتھ ہیں، اس کے مطابق گھومتے پھرتے ہیں، اس کے مطابق
فیشن کرتے ہیں، اس کے مطابق ڈیزائننگ کرتے ہیں، وہ اللہ رسول کو پسند ہو یا نہ ہو، شوہر کو پسند ہو یا نہ ہو۔ تو جہاں یہ رویہ ہوگا وہ لوگ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اپنے رویے کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا چیز پسندیدہ ہے اور کیا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فرعون کتنا بڑا باغی اللہ کا، جو اپنے آپ کو خدا تک کہہ بیٹھتا ہے، ان کی بیوی کو اللہ نے کتنا برگزیدہ کیا، دشمن خدا کے گھر میں، مگر اللہ کی نیک بندی حضرت آسیہ۔ سمجھانا یہ مقصود ہے اللہ کا، ہر آدمی کا معاملہ میرے ساتھ جدا ہے، چاہے وہ پیغمبر کی اولاد ہو یا فرعون کی بیوی ہو یا فرعون کی اولاد ہو۔ معاملہ کسی انتہائی برگزیدہ ہستی کی بیوی ہونے کا نہیں ہے، کسی اللہ کے باغی ہونے کا بیوی ہونے کا نہیں ہے۔ معاملہ اس کی اپنی فرما برداری اور اللہ سے تعلق اور اللہ پہ بھروسہ اور کامل ایمان کا ہے۔ تو بیوی فرعون کی، مگر زمانے میں انتہائی معزز، ان کو جو احترام دیا گیا وہ عظیم ترین احترام ہے۔ دنیا کی جو 5 بڑی خواتین ہیں ان میں حضرت آسیہ بھی ہے، اور ہم مسلمانوں نے تبھی سے آسیہ نام رکھنا شروع کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا خاص بات ملتی ہے جس کی آج بڑی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا، وہ مارا گیا، انہوں نے مکہ مارا، وہ مر گیا، آپ وہاں سے فرار ہوئے اور ایسے علاقے میں چلے گئے دور، تو وہاں جب آپ سفر کر رہے تھے آپ کو پیاس معلوم ہوئی تو ایک کنویں کی طرف گئے۔ اب کنویں پہ آپ نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں کھڑی ہیں، ان کے جانور ان کے پاس ہیں، مگر جتنے طاقتور لوگ ہیں معاشرے کے، اس گاؤں کے، اس بستی کے نوجوان مرد، وہ ان کو باری نہیں دے رہے کہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، باری نہیں دے رہے کہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ پھر انہی میں سے ایک خاتون آپ کی زوج بنی، آپ کا نکاح ان سے ہوا۔ مگر یہاں بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے اس کو کیوں مینشن کیا ہے اس قصے کو؟ کیا قرآن قصوں کی کتاب ہے؟ قرآن یقیناً قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب حکمت ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے، کیا بھید ہے؟ سب سے پہلا بھید یہ ہے جو آج آپ کو سب کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگر اب بوڑھا باپ ہے گھر میں جو کام نہیں کر سکتا، ان کا بھائی نہیں ہے، کوئی اور مرد نہیں ہے، تو جب آپ کے گھر میں مرد نہ ہو، بھائی نہ ہو، کام کرنے والا نہ ہو، تو خواتین باہر نکل کر بھی کام کر سکتی ہیں۔ اس لیے مینشن کیا قرآن نے اس کو، تاکہ ایسی مجبور خواتین جن کے ایسے حالات ہوں وہ مفلوق الحالی میں اپنے گھروں میں نہ بیٹھی رہ جائیں، محروم نہ رہ جائیں۔ ان کے پاس قرآن میں یہ مثال موجود ہونی چاہیے کہ جب ایسے حالات ہوں تو وہ کام کر سکتی ہیں۔ صرف اس لیے مینشن کیا اس کو تاکہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے، ہم ڈنڈا لے کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ یہ باہر کام کیوں کرتی ہے، صرف اس لیے تاکہ معلوم ہو، کیونکہ سارے فیصلے حالات اور سچویشن کے مطابق ہوتے ہیں۔ آج جو بچیاں یا بیٹیاں یا مائیں بہنیں باہر نکلتی ہیں بعض اوقات، اگر مجبوری کو نکل رہی ہیں تو ان کو نکلنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور اگر فیشن کے لیے نکل رہی ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد۔